بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خارش جگر کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے جگر کو ٹھیک رکھیں۔ گھر کا کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو، دن کے ہی دن میں نکال دو، کیونکہ شیطان کوڑے پر سکونت اختیار کرتا ہے۔ 10 چیزیں غم کا باعث بنتی ہیں: کھڑے ہو کر شلوار پہننا، بکریوں کے ریوڑ سے گزرنا، دانتوں سے داڑھی کے بال چبانا، دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، آستین سے منہ پونچھنا، انڈوں کے چھلکوں پر چلنا، دائیں ہاتھ سے کنکریوں سے کھیلنا۔ ناپاکی کی حالت میں کچھ نہ کھاؤ، اس سے افلاس یعنی کہ تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ دہی میں ٹماٹر اور کھیرا ڈال کر کھانے سے جگر کی گرمی دور ہوتی ہے۔ مونسون میں بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی غذا میں کریلا شامل کریں، قوت مدافع بڑھائیں۔ پینک اٹیک اور گھبراہٹ کے دوران کھٹی ٹافی ذہن کو وقتی طور پر پرسکون کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ سر کی خشکی ختم کرنے کے لیے چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونے سے سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ خشک جلد کے لیے ایک انڈے کی زردی میں چند قطرے لیموں کا رس اور چند قطرے زیتون کا تیل ملائیں۔ اس کو اپنے چہرے پر خشک ہونے تک لگا رہنے دیں، پھر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ ہاضمہ جلدی نہیں ہوتا ہے تو کھٹے انگور کھاؤ، ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ زیادہ کام یا کھڑے رہنے سے پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے پاؤں ڈبو دیں۔ رات دیر تک جاگنے سے چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی بن سکتے ہیں، چہرے کی قدرتی چمک بھی ختم ہو سکتی ہے۔ روزانہ ایک وقت پر سوئیں اور ایک ہی وقت پر جاگیں۔ بالغ افراد کے لیے 7 سے 9 گھنٹے کی نیند ایک بہترین نیند ہے۔ استری بورڈ کے نیچے ایلومینیم فائل بچھا دیں، یہ گرمی کو واپس پلٹتا ہے، جس سے کپڑے ایک ہی وقت میں دونوں طرف سے استری ہو جاتے ہیں۔ اگر استری کے نیچے جلنے کا داغ لگ جائے تو استری کو گرم کر کے پیراسیٹامول کی گولی کپڑے کی مدد سے اس پر رگڑیں، داغ پگھل کر صاف ہو جائیں گے۔ اگر استری کا وقت نہ ہو تو کپڑے پر ہلکا سا پانی چھڑک کر ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا دیں، سلوٹیں صاف ہو جائیں گی۔ ڈارک کلر کے سوٹ یا پینٹ کو استری کرتے وقت ہمیشہ الٹا کر کے استری کریں تاکہ کپڑے پر چمکدار نشان نہ بنیں۔ گائے یا مرغی کی ہڈیاں 8 سے 12 گھنٹے ابال لیں، اس میں قدرتی کولیجن ہوتا ہے جو جلد کو اندر سے جوان رکھتا ہے۔ آملہ روزانہ کھائیں، چاہے تازہ ہو سوکھا ہوا ہو۔ آملہ وٹامن سی کا سب سے طاقتور قدرتی ذریعہ ہے جو جلد کو جوان رکھتا ہے۔ ایک تازہ آملے میں کسی بھی پھل سے زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے۔ السی کے بیج روزانہ آدھا چھوٹا چمچ پیس کر پانی یا دہی میں ملا کر کھا لیں، یہ جلد کی اندرونی تہہ کو نمی دیتا ہے، جھریاں روکتا ہے اور جلد کو اندر سے بھرا ہوا رکھتا ہے۔ اگر بخار کا سبب پروٹین کی کمی ہو تو وافر مقدار میں گنے کا رس پینے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے اور بخار کی حدت اور شدت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ چاول والے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے یا تھکن ہو اور سوجن ہو تو گلاب ارگ آنکھوں میں ضرور استعمال کریں۔ گلے کی خراش دور کرنی ہے تو الائچی پانی سے غرارے کر لیں۔ اگر ہمیشہ اپنے بدن کو چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ محترم ناظرین، لوگوں سے ملنے اور باتیں کرنے سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو چائے کا 1 چمچ زیرہ لے کر پکے ہوئے کیلے کے گودے میں ملا لیں،
اس کے کھانے سے رات کو گہری نیند آئے گی۔ گردن کا کالا پن دور کرنے کے لیے دہی میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر گردن پر 5 منٹ تک آہستہ آہستہ اسکرب کریں۔ ہلدی جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرنے کے لیے بہترین اینٹی سیپٹک ہے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے یا کوئی اور کیڑا تو اس جگہ پر فوراً ہلدی کا لیپ چونے میں ملا کر لگا لیں۔ یہ زہر چوس کر سوجن ختم کرتی ہے اور تکلیف فوراً ختم کرتی ہے۔ اگر گلا خراب ہو اور کھانسی زکام تیز ہو تو 1 گلاس گرم دودھ میں آدھا چھوٹا چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پینے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل کے موسم میں ہلدی کا کسی بھی طریقے سے استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ ہلدی والا دودھ جوڑوں کے درد میں بھی فائدہ مند ہے۔ بہت اونچا تکیہ کا استعمال خراٹوں کی زیادتی اور سانس لینے میں دشواری کا باعث بن سکتا ہے۔ توری بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ تیل خون کی کمی کو دور کرنے اور ہڈیوں کو مضبوطی میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے گرد ڈارک سرکل ہیں تو ویزلین میں ہلدی مکس کر کے استعمال کریں، ڈارک سرکل غائب ہو جائیں گے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 1 یا 2 مرتبہ سونف منہ میں ڈال کر چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ چائے کا رات کے وقت استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے بستر اور کپڑوں کو جھاڑ لینے سے بہترین نیند آتی ہے۔ زیادہ کھانا کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ جو لوگ دوپہر کے وقت زیادہ سوتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس لیے دوپہر کو بس کچھ دیر سونا چاہیے۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں زیادہ بیماریاں آتی ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائے جائیں تو پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو تاکہ آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے۔ وزن بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ بغلوں میں چنبیلے کے پھولوں کو رگڑنے سے بغل کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ گردے یا مثانے میں پتھری ہو تو روزانہ 5 یا 2 عدد انجیریں نہار منہ کھا لینے سے پتھری ریت بن کر نکل جائے گی۔ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہی بہترین ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی وہ اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 انڈے کی زردی کھائیں تو یہ جگر کی چربی کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ لوگ جو انڈا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور زیادہ چکنائی والی غذائیں لیتے ہیں وہ جلد جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پارسلے اور لیموں کا استعمال آنکھوں کے نیچے سوجن یا سوزش کی وجہ سے بنتا ہے، بلکہ یہ آنکھوں کے نیچے جمع سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل جاتی جتنی جلدی انسان کی نیت، نظریں اور سوچ بدل جاتی ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ شریانوں میں زندگی بن کر بہنے والوں کی ہی وجہ سے اکثر دماغ کی رگیں پھٹتی ہیں۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے بھی نہیں کیے جاتے، فقط محبت کی جاتی ہے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا ہی دینا ہوگا۔ اپنی کہانی ہر کسی کو نہ سنائیں، کچھ لوگ اگلی محفل کے لیے قصے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ پیٹ کی تیزابیت اور جلن کے لیے 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ سونف، آدھا چمچ شہد ڈال کر صبح خالی پیٹ پی لیں۔
لوگ کہتے ہیں ڈرائی فروٹ صرف سردیوں میں کھانا چاہیے. یہ بات غلط ہے، مگر سچ یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ ہر موسم میں توانائی دیتا ہے. موسم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. پیاز کھانے سے خون پتلا رہتا ہے. یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، جس سے جسم کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے. مونسون میں بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ اپنی غذا میں کریلا شامل کریں، قوت مدافعت بڑھائیں. کدو کے بیج جسم کو توانائی دیتے ہیں، ہڈیوں کی صحت اور دماغی صحت کے لیے مفید ہیں. نہار منہ ہرڑ کے پانی کا استعمال جسمانی سوزش، جوڑوں کے درد اور جگر کی تکلیف جیسے مسائل کے لیے انتہائی مفید ہے. حمل کے تقریباً 1 ماہ بعد بچے کا دل بننا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ ننھے ہاتھ بھی تشکیل پانا شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی آئرن والی غذائیں جیسے پالک، کلیجی یا دالیں وغیرہ کھائیں تو ساتھ میں وٹامن سی ضرور لیں. سلاد گوشت کے بھاری پن کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ جسم میں یورک ایسڈ کی سطح کو بڑھنے سے روکتا ہے. کچی سبزیاں گوشت سے پیدا ہونے والی تیزابیت ختم کرتی ہیں. سلاد میں موجود فائبر کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، خون کی نالیوں کو صاف رکھ کر دل کو مضبوط بناتا ہے. کھیرا اور ٹماٹر گوشت کے زہریلے مادے کو ختم کرتے ہیں. سلاد سے گوشت کھانے کے بعد سستی نہیں آتی. خواتین جب بچے کو جنم دیں تو پہلی خوراک اسے تازہ کھجوریں دیں. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوں تو دوسری کھجوریں ہی دے دیں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور خوراک نہیں ہو سکتی. تو جی محترم ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعاؤں میں یاد رکھیں.